بسم اللہ الرحمن الرحیم شرعیات عامل کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو سب سے پہلے عبارت ہے کہ ولناہی وہی ضد العامل امر ایل طلب ترک الفعل اما عن الفاعل الغائب او المخاطب او المتکلم مثل لا یضرب ولا تضرب ولا اضرب ولا نضرب وان وهي تدخل على الجملتين والجملة الاولى تكون فعلية والثانية قد تكون فعلية وقد تكون اسمية وتسمى الاولى شرطا والثانية جزاء فان كان الشرط والجزاء او الشرط وحده فعلا مضارعا فتجزمه ان على سبيل الوجوب مثل ان تضرب اضرب وان تضرب ضربت وان تضرب فزيد ضارب وان كان الجزاء وحده فعلا مضارعا فتجزمه على سبيل الجواز نحو ان ضربت اضرب۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ترکیبی قواعد ہے اور ساتھ ہی ترکیب ہے۔ تو سب سے پہلا جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ ولناہی وہی ضد العامل امری، تو اس کے شروع میں جو واو آ رہی ہے واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور استئنافیہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد لناہی یہ مضاف ہے، لام مضاف ہے، مراد اللفظ ہو کر یہ مضاف بن جائے گا۔ اگر ناہی یہ مضاف الیہ ہے، پھر سوال ہوتا ہے کہ جب مراد اللفظ کہا تو یہ تو معرفہ بن گیا، تو معرفہ یعنی علم ہے تو علم کی اس کی طرف اضافت کرنا جائز نہیں ہے، آگے بھی معرفہ آ رہا ہے۔ تو پھر اس کا جواب جو ہے پیچھے دے دیا گیا تھا کہ یہاں پر اس کو جو ہے علم کو نکرہ کرنے کے بعد، نکرہ مراد لینے کے بعد اس کی آگے اضافت ہو رہی ہے، تو اس لیے یہ مدام مل کر اس کو کیا بنائیں گے، اس کا ماں بعد دے کر بنائیں گے۔ تو اس کے بعد وہیا، تو اب یہ ہیا یہ بھی معرفہ اور درمیان میں واو آ رہی ہے۔ تو اب اس واو کے اندر چار احتمال ہوتے ہیں کہ استئنافیہ، زیادہ اعتراضیہ، جو عاطفہ، یا تین احتمال ہوتے ہیں، تو لیکن یہاں پر تین احتمال ہے، زیادہ اعتراضیہ اور حالیہ ہو سکتی ہے۔ لیکن جب اس حوالے سے یہ ہے کہ اب اس کے بعد بھی معرفہ ہے، تو اب اس کے بعد ویسے جملہ یہ ہے کہ ہیا ضد لام الامری، کیونکہ ہیا جو ہے یہ بن جائے گا مرا بن جائے گا، کیونکہ جو ضمیر مرفوع منفصل ہوتی ہے وہ اکثر طور پر جو ہوتی ہے وہ مبتدا بنتی ہے، اور اس کے بعد ضد لام الامری آ رہا ہے وہ نکرہ ہے، تو معرفہ کے بعد نکرہ آ گیا تو یہ مبتدا اور خبر بنیں گے۔ تو پیچھے مبتدا تھا یعنی لام النہی، اس کو ہم مبتدا بنانا پڑے گا کیونکہ معرفہ کے بعد جملہ آ سکتا ہے، اب وہ جملہ عام ہے چاہے وہ اسمیہ ہو یا فعلیہ کی صورت میں۔ تو یہاں پر جو لن نہی جو آ رہا ہے یہ مبتدا ہے، اور اس کی آگے خبر جو آ رہی ہے وہ جملہ آ رہی ہے اور وہ ہے اسمیہ، تو اس لیے لن نہی کو یہ مبتدا بنائیں گے۔ اور اس کے بعد واو زیادہ ہے، ہیا جو ہے یہ بن جائے گا جو ہے اس کو مبتدا ہے ثانی، آگے ضد جو ہے یہ بن جائے گا مضاف ہے، لامی یہ مضاف الیہ مضاف ہے، تو آگے الامری یہ مضاف الیہ، کیونکہ اس حوالے سے کہتا یہ تھا کہ آخر میں معرفہ اس سے پہلے جتنی بھی نکرہ ہوتے ہیں ان کی ترکیب مضاف اور مضاف الیہ والی ہوتی ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ بن جائے پیچھے اب ان کو لام الامری جو ہے یہ پیچھے بن جائے گا لامی کا مضاف الیہ۔ اب لامی اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے ضدو کا مضاف الیہ، اب یہ مل کر یہ بن جائے گا خبر، کیوں پیچھے مبتدا بنایا تھا تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پیچھے بنایا تھا مبتدا، تو اس کی بن جائے گا یہ خبر، تو یہ جملہ ہے۔ تو کیونکہ جملہ جو خبر ہوتی ہے یہ کئی طرح آ سکتی ہے، مفرد بھی ہو سکتی ہے، تو مفرد کی صورت میں پھر ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے، پھر اس کے علاوہ جار مجرور کی صورت میں ہو سکتی ہے، ظرف کی صورت میں ہو سکتی ہے، تو جملہ فعلیہ کی صورت میں ہو سکتی ہے، اسمیہ کی صورت میں ہو سکتی ہے، یہاں پر اسمیہ کی صورت میں ہے۔ تو اب یہ مل کر خبر بن جائے گا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو یہاں پر یہ جو واو آ رہی ہے تو یہ زیادہ ہے، تو یعنی اس کے اندر تو چار احتمال ہیں، یہاں پر تین احتمال چار بھی ہو سکتے ہیں، تو جو آسان تھی وہ کی گئی ہے زیادہ والی، باقی بھی کر سکتے ہیں ترکیبیں دوسری بھی۔ تو اور اس کے بعد جملہ ہے ای لطلب ترک الفعل اما عن الفاعل الغائب او المخاطب او المتکلم، تو ای حرف تفسیر ہے، لام جار ہے، طلب مصدر مضاف ہے، ترکی جو ہے یہ مضاف الیہ مضاف ہے، الفعل یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ یہاں پر فعل یہ معرفہ ہے، کیونکہ اس کے شروع میں اس سے پہلے جتنی بھی نکرہ ہے ان کی ترکیب مضاف الیہ والی ہوگی۔ تو اب اس کے بعد اما آ رہا ہے، تو یہاں پر اما نہیں پڑھیں گے، یہاں پر اما پڑھیں گے، اما نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اس کے بعد او آ رہا ہے، کیونکہ کہتا یہ ہے کہ اما کے بعد اما ایک اور آ جائے یا او آ جائے تو اس وقت اما پڑھتے، اما نہیں پڑھتے، اما اس وقت پڑھتے ہیں جب اس کے بعد فا آ جائے۔ تو اب اما ہے، اما جو ہے کون سا ہے، تو پہلا جو اما ہوتا ہے یعنی اما کے بعد او آ جائے یا اما کے بعد ایک اور اما آ جائے، تو پہلا اما ہوتا ہے وہ تردیدیہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو اما ہے یا او ہے وہ حرف عطف ہوتا ہے، تو یہ اما جو ہے یہ حرف تردیدیہ ہے۔ اور اس کے بعد ان جار الفاعل الغائبی جو ہے یہ بن جائے گا، دونوں معرفہ ہے دونوں اسم ہے کیونکہ ان کے شروع میں الف لام ہے، تو یہ موصوف صفت بن جائے الفاعل یہ موصوف الغائبی، کیونکہ یہ صیغہ صفت ہے، تو یہ صیغہ صفت ہے کہ ڈائریکٹ ترکیب نہیں ہوتی، اس کے معمول کے ساتھ ملا کر کرتے ہیں، تو الغائبی فعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر اس کو کیا بنائیں گے، تو اس کا ما بعد دے کر بنائیں گے، اور اس کے بعد او المخاطب او المتکلم، او المخاطب او المتکلم،
کیونکہ جو معطوف علیہ کی پہچان کے معطوف کی حوالے سے جو ہے یہ پہچان یہ تھی کہ جیسا معطوف ہوتا ہے ویسا ہی، معطوف علیہ کی پہچان یہ تھی کہ جیسا معطوف ہوتا ہے ویسا ہی معطوف علیہ ضروری ہے۔ تو یہاں پر المخاطب یہ اسم تھا، معرفہ ہے، اسم ہے، تو اس لیے اس سے پہلے الغائب یہ بھی جو ہے یہ اسم ہے، تو اس لیے او سے پہلے جو اور کیونکہ حرف عطف کے حوالے سے یہ کہ جو او سے پہلے یعنی جو حرف عطف سے پہلے ہوتا ہے وہ معطوف علیہ ہوتا ہے، اور عطف کے بعد جو ہوتا ہے یعنی حرف عطف کے بعد جو ہوتا ہے وہ معطوف ہوتا ہے۔ تو یہاں پر الغائب یہ صیغہ صفت ہو کر جو ہے یہ بن جائے گا معطوف علیہ، او حرف عطف اول مخاطبی جو ہے یہ بھی اسم مفعول ہے، ہوا ضمن نائب الفاعل شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ معطوف اول ہے، او حرف عطف متکلم جو ہے یہ اس میں فاعل ہوا ضمن شبہ جملہ اسمی ہو کر جو ہے یہ بن جائے گا معطوف ثانی۔ اب معطوفوں سے مل کر الفاعل کی صفت موصوف سے مل کر جار مجرور مل کر تو یہ کیا بنائیں گے، تو اس کے حوالے سے پیچھے کیونکہ مصدر موجود ہے تو اس لیے اس کو بنا دیں گے ظرف لغو بنائیں گے۔ تب تل مصدر مضاف ہے اپنے مضاف الیہ اور ظرف لغو سے من جار مجرور مل کر اب یہاں پر کیا بنائیں گے، اس کو بنائیں گے ظرف مستقر کیونکہ اس کا متعلق لفظوں میں موجود نہیں ہے، تو یہ بنے گا ظرف مستقر ثابتۃ کے ثابتۃ اس میں فاعل اسم یا اس کا فاعل شبہ جملہ اسمی ہو کر خبر مبتدا کون سا ہے، تو مبتدا اس کا معذوف ہیہ ہے کیونکہ پیچھے دلالت کر رہی عبارت وہیہ ضد لام الامر یعنی ہیہ پیچھے موجود ہے جو اس بات پر کرینہ ہے کہ اس کا جو مبتدا ہے وہ بھی ہیہ ہی ہے، تو یہ مل کا جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے مثل لا یضرب ولا تضرب ولا اضرب ولا نضرب، تو اس کی ترکیب پہلی کر لیتے ہیں۔ مثل جو ہے یہ مضاف ہے اور آگے لا یضرب ولا تضرب ولا نضرب ولا نضرب، تو یہاں واو جو لا یضرب جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر معطوف علیہ ہے، واو عطف لا تضرب جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر معطوف اول ہے، واو عطف لا اضرب جو مراد لفظ ہو کر ثانی، واو عطف لا نضرب یہ مراد لفظ ہو کر ثالث۔ اب یہ تمام معطوف علیہ پر تمام معطوفات سے مل کر مثل کا مضاف علیہ، اب یہ مل کا مضاف مل کر خبر ہے مثال معذوف کی، اور وہ مل کر مضاف مل کر جو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد الگ کر لیتے ہیں کہ لا یضرب فعل اسم وزن اس کا فاعل جملہ فعل یا انشائیہ ہو جائے گا، اور لا تضرب فعل اسم انت ضمیر فاعل جملہ فعل یا انشائیہ ہو جائے گا، اور لا اضرب فعل اسم انا ضمیر اس کا فاعل جملہ فعل انشائیہ ہو جائے گا، لا نضرب فعل اور اس میں نان ضمیر اس کا فاعل جملہ فعل یا انشائیہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جملہ ہے وَإِنْ وَهِيَ تَدْخُلُ الْجُمْلَتَيْنِ، تو یہاں پر اس کے شروع میں جو واو آ رہی ہے تو یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد ان اور اس کو بنائیں گے مراد لفظ، جب مراد لفظ کا تو یہ معرفہ بن گیا، اور اس کے بعد اس کو کیا بنائیں گے، اس کا ماں بعد دے کر بنائیں گے۔ اور اس کے بعد وَهِيَ اب ہیا تو اب معرفہ آ رہا ہے، یعنی قاعدہ بھی یہ تھا کہ جب دو معرفہ کے درمیان میں جو ہے یعنی واو آ جائے تو وہاں پر پھر جو آگے ہوتا ہے یعنی واو کے ماں بعد جو ہوتا ہے جملہ اسمیہ ہوتا ہے تو وہ پھر خبر بنتا ہے پیچھے جو ان آ رہا ہوتا ہے اس کی۔ تو اب یہ جو درمیان میں واو ہے تو اس واو کے اندر 4 ویسے احتمال ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے یہ 3 احتمال ہے، لیکن یہ بار بار پیچھے ترکیب گزر گئی ہے، اس لیے جو آسان ہے وہ لے لیتے ہیں کہ اس کو واو کو بنا لیتے ہیں واو زیادہ، تو ان مراد لفظ ہو کر یہ مبتدا بن جائے گا۔ آگے ہیا اس کو کیا بنائیں گے، تو اس کا ماں باپ دے کر بنائیں گے، اس کا ماں بعد ہے جملہ ہے، اور یہ معرفہ کے بعد جملہ ہے یا مبتدا اور خبر بنتے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ معرفہ کے بعد نکرہ آ گیا، یعنی کیوں نکرہ جملہ کیونکہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ضمیر مرفوع منفصل ہوتی ہے اکثر طور پر مبتدا بنتی ہے، تو ہیا مبتدا تدخل یہ فعل جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے کبھی باہر ہوتا ہے، تو جب درمیانے کلام میں ہو تو اس وقت جب خبر جملہ بن رہی ہو یا شبہ جو اس وقت اس میں عائد کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر جو ہے عائد ہے وہ ہے تدخل جو جس کا یہ اس کے اندر ضمیر ہے جو جس کا مرجع ہے ہیا مبتدا یعنی مبتدا ہے، تو اب یہ درمیان میں بھی ہے کیونکہ جب درمیان میں ہو تو اس وقت جو ہے اکثر طور پر اس کے اندر ہوتا ہے فاعل، تو تدخل فعل اس میں ہیزم اس کا فاعل ہے، اعلیٰ جار جملہ تین مجرور جار مجرور مل کا یہ ظرف لا کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے، فعل فاعل مل کا جملہ فعل خبریہ ہو کر پیچھے یا کی خبر بن جائے گا، مبتدا خبر مل کا جملہ اس میں خبریہ ہو کر پیچھے ان کی خبر، ان اپنی اسم اور خبر سے ان جو ہے یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جو ہے یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جملہ ہے والجملۃ الاولیٰ تکون فعلیۃً، تو اب اس کے شروع میں جو واو آ رہی ہے اس کے اندر 2 احتمال ہیں کہ یہ عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے الجملۃ الاولیٰ، تو یہ دونوں معرفہ ہیں اور دونوں اسم ہیں کیونکہ ان کے شروع میں الف لام آ رہا ہے، تو لہٰذا یہ بنیں گے موصوف سے، تو الجملہ تو یہ موصوف بن جائے گا، الاولیٰ کیونکہ یہ اس میں تفضیل ہے تو اس لیے جو ہے اس کی ڈائریکٹ ترکیب نہیں کریں گے، تو الاولیٰ جو ہے یہ اس میں تفضیل ہے اور اس میں جو ہے ضمیر جو ہے اس کا بن جائے
جائے گا فائل۔ تو اب یہ مل کر جو ہے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت بن جائے گی، اور مصوص مل کر اس کو کیا بنائیں گے، اس کا ما بعد دیکھ کر بنائیں گے۔ اور اس کے بعد تکون فعلیتاً، تو اب تکون فعلیتاً یہ جملہ ہے، معرفہ کے بعد جملہ آ گیا تو مبتدا اور خبر والی ترکیب ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ معرفہ کے بعد نکرہ آ گیا، تو یہاں پر تکون جو ہے یہ کیا بنائیں گے، تو اس کو بنائیں گے خبر، تو یہ بن جائے گا مصوص مل کا مبتدا بن جائے گا اور یہ خبر ہے۔ تو اب تکون جو ہے یہ فعل ناقص ہے، کیونکہ اس کو ایک اسم کی ضرورت ہوتی ہے، اور خبر کی اسم اس کا مرفوع ہوتا ہے، اس کی خبر جو ہے یہ منصوب ہوتی ہے۔ تو اب یہ درمیانے کلام میں آ رہا ہے، تو لہٰذا اب اس کا اسم اس کے اندر ہوگا، اور وہ ہے ہیا۔ اور اس کے بعد فعلیتاً یہ اس میں منصوب ہے، اور اس منصوب ہے، اور اس میں ہیا ضمیر اس کا نائب الفاعل ہے۔ پھر اس کے اندر بھی اختلاف ہے کہ جو اس میں منصوب ہوتا ہے کہ اس کے اندر جب فاعل نکالا جاتا ہے یا اس کا جو فاعل بنایا جاتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے، یعنی جو معمول ہے اس کو فاعل کہیں گے یا نائب الفاعل۔ تو اکثر نے تو یہی کہا ہے کہ اس کو نائب الفاعل کہا جائے، لیکن بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کو فاعل بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں جائز ہے۔ تو اکثر طور پر کیونکہ نائب الفاعل کہا جاتا ہے تو اس لیے اس کو یہاں پر نائب الفاعل کہا جائے گا۔ تو یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر جو ہے تکون کی خبر، اب تک کو فعل ناقص ہے، پھر اسم و خبر سے مل کر جو ہے جملہ فعل خبریہ ہو کر پیچھے مبتدا اس کی خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ثانیہ تو قد تکون فعلیتاً و قد تکون اسمیتاً، تو یہاں پر واو جو ہے یہ عاطفہ بھی، یہ واو جو آ رہی ہے یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد ثانیہ تو اس میں عدد ہے، اور یہ اس میں ویسے تو یہ جو ہے یہ فاعلتن کے وزن پر ہے، وصف کے وزن پر ہے، لیکن یہاں پر کیونکہ یہ اس میں عدد ہے تو جب وصف کے ہے تو لہٰذا اب پیچھے بھی اب یہ اس کی جو ہے نا ثانیت یہ بطور وصف کے ہے، یعنی ویسے تو اس میں عدد ہے لیکن وزن اس پر آ رہا ہے، تو اس لیے کیونکہ جو سیغہ ویسے جو سیغہ صفت ہوتے ہیں تو اس کے لیے پھر ذات کو ہونا ضروری ہے، وہ مبتدا کی صورت میں ہو سکتی ہے، ذوالحال کی صورت میں، موصوف کی صورت میں، تو یہاں پر یہ ثانیت یہ بن جائے گا صفت ہے۔ اور ویسے بھی اس سے یہ بھی پتہ چلا ہے کیونکہ پیچھے بھی تھا والجملۃ الاولیٰ، یہاں پر ہے والجملۃ الثانیہ، تو یعنی پیچھے عبارت سے بھی چل رہا پتہ کہ یہاں پر اس کی جو صفت موصوف ہے وہ معذوف ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ موصوف معذوف ہوتا ہے اور اس کی جگہ صفت کو رکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر الثانیہ تو یہ صفت بن جائے گا اس کی معذوف الجملہ، تو اب یہ مل کر کیونکہ یہ دونوں معرفہ ہیں تو اب یہ مل کر مبتدا یہ بن جائے گا، دونوں معرفہ ہیں تو اب یہ بن جائے گا موصوف سے مل کر اس کا کیا بنائے گا، اس کا ما بعد دے کر بنائے۔ اس کے بعد کا تکون فعلیتاً کیونکہ جملہ آ رہا ہے تو معرفہ کا جملہ آ جائے تو مبتدا اور خبر والی ترکیب ہوتی تھی، یہ بن جائے مبتدا۔ آگے قد کے جو تکون جو ہے یہ فعل ہے تو یہ درمیانے کلام میں آ رہا ہے، فعل ناقص ہے اور اس کا اسم اس کے اندر ہے اور وہ ہیا ہے، اور فعلیت اس منصوب ہے، یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر جو ہے یہ بن خبر ہے، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف ہے، کیونکہ اس کے بعد آ گیا وقت تکون اسمیتاً، تو یہ واو عاطفہ ہے اور اس کا ماقبل کو معطوف علیہ کہتے ہیں اور ما بعد کو جو ہے معطوف کہتے ہیں۔ تو آگے ہے قد، اور یہ بھی ہے کہ جیسا معطوف ہوتا ہے ویسا ہی معطوف علیہ، تو یہاں پر معطوف جو ہے قد تکون اسمیہ جملہ ہے تو یہ بھی جملہ ہے، تو اس لیے اس کو معطوف اور معطوف علیہ بنایا گیا، اور باقی اس کے علاوہ ترجمے سے بھی پتہ چل رہا ہے۔ تو یہ قد جو ہے یہ جو تحقیق جو ہے مع تقلیل ہے، تحقیق ہے مع تقلیل ہے، تو تکون جو ہے یہ فعل ناقص ہے اور اس میں اسم اس کا جو ہے وہ ہیزم اس کا اسم ہے، اسمیتاً جو ہے یہ اس میں منصوب، اس میں ہیزم اس کا نائب شبہ جملے سے خبر ہے، یہ مل کر معطوف علیہ تو پیچھے مبتدا بنایا تو اس کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جملہ ہے وَتُسَمَّى الْأُولَىٰ شَرْطًا وَالثَّانِيَةُ جَزَاءً، تو اس کے شروع میں جو واو آ رہی ہے واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو تسمّى جو فعل یہ فعل ہے تو یہ ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل جو کبھی اندر ہوتا ہے کبھی باہر ہوتا ہے، یعنی فعل معروف ہوگا تو پھر تو فاعل کہیں گے کہ اندر کبھی باہر، مجہول ہوگا تو پھر نائب الفاعل کبھی اندر کبھی باہر، کیونکہ یہ مجہول ہے تو اس کا نائب الفاعل کبھی اندر ہوگا اور کبھی باہر، کیونکہ یہ شروع میں جب شروع میں اکثر طور پر اس کا فاعل اس کے باہر یعنی اس کا نائب الفاعل اس کے باہر ہوتا ہے، اور وہ ہے الاولیٰ۔ تو یہاں پر اولیٰ جو آ رہا ہے یہ کیونکہ اس میں تفضیل مؤنث کا صیغہ ہے، تو اب مؤنث کا صیغہ ہے تو اس سے پہلے جو ہے اس کا جو معصوب معذوف ہے اور وہ ہے الجملہ، کیونکہ اصل پہلی عبارہ وَتُسَمَّى الْجُمْلَةُ الْأُولَىٰ شرطاً آگے آ رہی ہے وَالْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ جَزَاءً، اس طرح عبارت بن جائے گی، تو یہ مصوصت مل کر جو ہے یہ بن جائے گا، تو کیا بنائیں گے، تو یہ بنائے گا معطوف علیہ بن جائے، کیونکہ اس کے بعد واو
واو عاطفہ آ رہی ہے اور وہ درمیان میں ہے تو واو عاطفہ ہے. تو اب آگے اس کے بعد دو چیزیں ثانیۃ جزان. اب اس کا دیکھ کر جو ہے یعنی جیسا معطوف ہوتا ہے ویسے ہی معطوف علیہ ہوتا ہے. تو یہاں پر ثانیۃ والاولیٰ یہ ایک جیسے ہیں اور کیونکہ معنی کے اعتبار بھی ہونا ضروری ہے تو معنی کے اعتبار سے بھی دیکھا کہ یہ اس کا ثانیۃ کا عطف ہے الاولیٰ پر ہے. اور اس کے علاوہ جزان اور شرطن یہ دونوں ایک جیسے تو لہٰذا جزان کا عطف شرطن پر ہے اور ثانیاتی جو آ رہے اس کا عطف ہے الاولیٰ پر ہے. تو یہ مصوصت مل کر معطوف علیہ بن جائے گا. اور اس کے بعد واو عطف ثانیاتی جو آ رہا ہے تو ثانیات جو ہے یہ بھی صفت ہے اور اس سے پہلے الجملۃ معذوف موصوف ہے تو یہ مل کر جو ہے یہ بن جائے گا معطوف ہے. یعنی مصوص سے مل کر معطوف اب معطوف علیہ معطوف سے مل کر تو سما جو اس کا نائب الفاعل بن کیونکہ یہ ان فعل میں سے ہے کہ جو جو مفعولوں کو چاہتا ہے مجہول کی صورت میں ہو تو ایک کو پھر نائب الفاعل کہنا ہوتا ہے تو اب وہ نائب الفاعل بن جائے گا. اس کے بعد ہے شرطن جو ہے یہ معطوف علیہ واو عاطفہ ہے جزان یہ معطوف ہے تو اب یہ مل کر یہ بن جائے گا مفعول بھی. اب یہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہو جائے گا یا استنافیہ مستانفہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد ہے فَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ وَالْجَزَاءُ أَوِ الشَّرْطُ وَحْدَهُ فِعْلًا مُضَارِعًا فَتَجْزِمُ إِنْ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ. تو اس کے شروع میں جو فا آ رہی ہے یہ فا تفصیلیہ ہے کیونکہ پیچھے ایک مسئلہ ہوا ہے تو اس کی آگے تفصیل شروع کر رہے ہیں. تو ان جو ہے یہاں پر حرف شرط ہے یہاں پر مراد لفظ نہیں ہے تو ان ہے اور یہ ان حرف شرط ہے تو اس کے لیے دو جملے ہوتے ہیں ایک شرط ہوتا ہے اور دوسرا جزا ہوتا ہے. تو یہاں پر موجود ہے پہلا جملہ ہے گا فعل مضارع تک جو کہ شرط بن رہا ہے اور فتجزمہ سے لے کر اعلیٰ سبیل وجوب یہ جزا بن رہا ہے یہ دوسرا جملہ ہے. تو یہاں پر اس کے بعد کان فعل ناقص ہے تو فعل ناقص کے ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے. تو اس کا جو اسم اس کی جو خبر ہے وہ تو لفظوں سے بھی خط سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ اس کو جب ہم نے پڑھا فعلا مضارعا کیونکہ اس پر نصب آ رہا ہے تو یہ خبر اس کی کیونکہ منصوب ہوتی ہے تو یہ اس کی بن رہی ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس کا جو اسم ہے وہ باہر ہے وہ ہے شرط والجزاء اب شرط وعدہ یہ سارا مل کر. تو ترکیب کر لیتے ہیں کہ شرط جو ہے یہ بن جائے گا معطوف علیہ کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے واو جو ہے عاطفہ ہے الجزاء یہ معطوف ہے. تو اب یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جو ہے یہ کیا بنائیں گے اس کا ما بعد دیکھ اب اس کے بعد ہے اب شرط تو یہ او حرف عطف پھر آ رہے تو اب یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جو ہے یہ معطوف علیہ بن جائے گا او حرف شرط ہے. تو یہاں پر یہ ہوتا پھر کہ یہاں جو ہے الشرط کا عطف کس پر کریں گے شرط پر کریں گے یا والجزاء پر کریں گے کیونکہ دو آ رہے ہیں تو یہاں پر دو ہے دونوں کے مجموعے پر کریں گے کیونکہ ترجمے سے پتہ چل رہا ہے شرط اور جزا یا شرط اکیلی تو اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ دونوں کا مجموعہ جو ہے یہ معطوف علیہ بنے گا. اور حرف شرط جو آ رہا ہے یہ بن جائے گا ذوالحال اور اس کے بعد وعدہ جو آ رہے ہیں تو یہ مدام مل کر یہ بن جائے گا حال یا منفردن کی طویل میں ہو کر یہ حال بن جائے گا کیونکہ وعدہ جہاں کہیں بھی آتا ہے تو یہ حال بنتا ہے. تو جو پھر اس کے اندر اختلاف ہے کہ اس کو جو ہے مشتق کی طویل میں کریں گے یا نہیں کریں گے تو جمہور جو ہے وہ اس کو مشتق کی طویل میں کرتے ہیں لیکن ابن حاجب یا دیگر علماء ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں اس کو ڈائریکٹ بھی جو ہے بنایا جا سکتا ہے یعنی مدافع فلیق اور جیسا علامہ غلام جیلانی مرٹی رحمۃ اللہ انہوں نے بھی اس کو مدافع کہہ کر ہی بنایا یعنی اس کو طویل میں نہیں کیا. تو اب یہ مل کر ذوالحال حال مل کر یعنی حال ذوالحال جو ہے شرط ہے تو یہ ذوالحال حال مل کر یہ بن جائے گا پیچھے معطوف علیہ بنا تو اس کا بن جائے گا معطوف علیہ معطوف مل کر کانا کا اسم. اگر فعلا مضارعا دونوں نکرہ ہیں دونوں اسم دونوں نکرہ ہے کیونکہ یہاں پر ان پر تنوین آ رہی ہے تو اور دوسرا یہ کہ معرفہ ہے کہ کوئی قسم نہیں پایا جائے تو لہٰذا جب دو نکرہ آ جائیں تو اس وقت محسوس بنتے اکثر تو یہاں پر فعلا موصوف مضارعا یہ صفت ہے تو یہاں پر اس کو ڈائریکٹ اس کی ترکیب کریں گے کیونکہ اب اس پر اسمیت جو ہے غالب آ گئی اب یہ وصفی معنی میں نہیں رہنا مضارعا. تو یہ مل کر خبر مل کر جو ہے یہ خبر پھر اپنے اسم و خبر سے مل کر یہ پیچھے یہ بن جائے گا شرط کیونکہ ان حرف شرط تھا. تو اس کے بعد ہے فتجزمہ ان علی سبیل الوجوب تو یہ جو فا آ رہی ہے فا جزائیہ کیونکہ پیچھے شرط تھا تو اس کے بعد جو آتی فا تو وہ جزائیہ ہی ہوتی ہے. تو اس کے بعد جو ہے یعنی معنی کے اعتبار دیکھ کر جو فا ہوتی ہے وہ فا جزائیہ ہوتی ہے. تو اس کے بعد ہے تجزیمو جو ہے یہ فعل میں سے جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے کبھی باہر ہوتا ہے لیکن یہاں پر یہ درمیانے کلام میں ہے تو اب اس کا فاعل اس لیے تو کہتے ہیں کہ اکثر طور پر اس کا فاعل اندر ہو جب درمیان میں ہو تو اندر جو ہے درمیان میں ہو تو جو ہے اندر ہوتا ہے لیکن بعض کا باہر بھی ہوتا ہے اور وہ ہے ان اور اس کے سے جو ضمیر آ رہی ہے وہ ضمیر منصوب متصل ہے
کہ ضمیر منصوب متصل ہے اور یہ بن رہی ہے مفعول بھی بنتی ہے۔ اعلیٰ جار آگے سبیل وجوب، یہ ایک نکرہ دوسرا معرفہ ہے، تو جب نکرہ معرفہ آ جائیں تو وہاں پر مضاف الیہ بنتی ہے۔ سبیل جو ہے یہ مضاف الوجوب، یہ مضاف الیہ، اب یہ مل کا جار مجرور ظرف لاغ بن جائے کیونکہ پیچھے متعلق اس کا لفظوں میں موجود ہے۔ اب یہ فعل فاعل مفعول بھی مل اور ظرف لاغ سے مل کر پیچھے شرط تھا تو اس کی بن جائے گا جزا، شرط جزا مل کا جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے جملہ ہے مثل ان تضرب اضرب و ان تضرب ضربت و ان تضرب فزید ضارب۔ تو پہلی ترکیب کر لیتے ہیں کہ مثل جو ہے یہ مضاف ہے، ان تضرب اضرب یہ مراد لفظ ہو کر یہ معطوف علیہ ہے، تو کیونکہ اس کو مراد لفظ کہنا ضروری ہے کیونکہ مثل جملے کی طرف مضاف نہیں ہوتا، مفرد کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ تو آگے اس کے بعد واو عاطفہ ان تضرب ضربت جو آ رہا ہے یہ معطوف اول ہے، مراد لفظ ہو کر، واو عاطفہ ان تضرب فزید ضارب یہ معطوف ثانی بن جائے گا مراد لفظ ہو کر۔ تو اب یہ مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے، اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر مثل کا مضاف ہے، اب یہ مل کر خبر مل کر خبر اور اس کا مبتدا محذوف مثال اور وہ مل کر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد الگ کر لیتے ہیں کہ ان تضرب اضرب ان حرف شرط تضرب فعل ہے تو اس میں انت ضمیر اس کا فاعل یہ مل کر شرط، اضرب فعل اس معنی ضمیر اس کا فاعل یہ جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ان تضرب ضربت تو ان حرف شرط تضرب یہ فعل ہے، اس میں انت ضمیر اس کا فاعل یہ مل کر شرط ہے، ضربت یہ فعل تا ضمیر جو ہے یہ فاعل، تو یہ مل کر جزا شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ان تضرب فزید ضارب ان حرف شرط تضرب فعل اس میں انت ضمیر اس کا فاعل مل کر شرط فا جزائیہ زید جو ہے یہ کیا اس کو بنائیں گے تو اس کا ماں بعد دے کر اس کے بعد ضارب نکرہ آ رہا ہے، معرفہ نکرہ آ جائے مبتدا اور خبر والی ترکیب ہوتی ہے تو زید جو، اور اس کے علاوہ جو ویسے بھی جو یہ جو سیغے آ رہے ہیں تضریب آ رہے ہیں تضریب اضرب تو یہ ان سیغوں میں سے جن کا فاعل ہمیشہ اندر ہوتا ہے ضمیر کی صورت میں، ضرب تو جو ہے یہ ان سیغوں میں سے جن کا فاعل ہمیشہ ضمیر بارز کی صورت میں اس کے ساتھ ہوتا ہے تو زید یہ مبتدا بن جائے گا، ضارب جو ہے یہ اس میں فاعل ہے اور اس میں حذف اس کا فاعل شبہ جملے اس میں خبر مبتدا خبر مل کر جو ہے یہ جزا شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جملہ ہے وَإِن كَانَ الْجَزَاءُ وَحْدَهُ فِعْلًا مُضَارِعًا فَتَجْزِمُ عَلَى سَبِيلِ الْجَوَازِ۔ تو اب اس کے شروع میں جو واو آ رہی ہے واو عاطفہ ہے اور یہ واو عاطفہ یا استنافیہ ہے تو عاطفہ ہے، تو ان جو حرف شرط ہے، کان جو ہے یہ فعل ناقص ہے تو اس کا ایک اسم ہوتا ہے، خبر اسم اس کا جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور خبر جو ہوتی ہے اس کی منصوب ہوتی ہے، وہ آگے لفظوں سے بھی پتہ چل خط سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ فعلاً مضارعاً، تو آگے دوسرے اس کا اسم بھی پتہ چل رہا ہے کہ الجزاء وعدہ اس کا اسم بن جائے گا۔ تو الجزاء یہ ذو الحال ہے، وعدہ جو ہے یہ مضاف حال بن جائے گا، ذو الحال حال مل کر کانا کا اسم بن جائے گا۔ تو فعلاً مضارعاً یہ دونوں نکرہ ہیں تو کیونکہ معرفہ کی کوئی قسم ہے نہیں پائے جو ان پر تنوین بھی آ رہی ہے تو فعلاً جو ہے یہ موصوف مضارع یہ صرف موصوف سے مل کر کانا کی خبر، کانا فعل ناقص اپنی اسم و خبر سے مل کر یہ بن جائے گا شرط۔ اگر اس کے بعد اس کی جزا آ رہی ہے فتجزم علی سبیل الجواز تو یہ فا جو ہے یہ جزائیہ ہے کیونکہ شرط کے جواب میں یہ آ رہی ہے۔ تو آگے تجزیم یہ فعل ان فعلوں میں سے جن کا فاعل کبھی اندر ہو تو کبھی باہر ہو تو اس کا فاعل اس کے اندر ہے وہ ہی ضمیر ہے، ہا ضمیر اس کے ساتھ جو آ رہی ہے اور وہ ضمیر جو ہوتی جو فعل کے ساتھ جو ضمیر ہوتی ہے وہ ضمیر منصوب متصل ہوتی ہے اور وہ مفعول بھی بنتی ہے۔ اس کے بعد اعلیٰ جار سبیل جواز یہ دونوں ایک نکرہ دوسرا معرفہ مضاف الیہ والی اس کی ترکیب ہوگی تو سبیل جو ہے یہ مضاف ہے، الجواز یہ مضاف الیہ مضاف جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ بن جائے کیونکہ اس کا متعلق لفظوں میں موجود ہے تو یہ فعل فاعل اور ظرف لاغ سے مل کر جو ہے یہ بن جائے گا جزا کیونکہ پیچھے شرط بنائی تھی، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جملہ ہے ناو ان ضربتا اضرب تو پہلی ترکیب کر لیتے ہیں، ناو جو ہے یہ مضاف ہے، ان ضربتا اضرب جو ہے یہ مناد لفظ ہو کر اس کا بن جائے گا مضاف الیہ، اب یہ مل کر خبر مثال ہو کی اور مضاف مل کر وہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور علاقہ ترکیب کر لیتے ہیں ان ضربتا ان حرف شرط ضربتا فعل تا ضمیر اس کا فاعل، اضرب جو ہے ضربتا یہ فعل فاعل مل کر جملہ یہ شرط بن جائے، اضرب فعل اس میں آنا ضمیر اس کا فاعل، اب یہ مل کر جزا اور شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ وجوہ اعراب و ترجمہ ہے لیکن عبارت کے طویل ہونے کی وجہ سے وجوہ اعراب کو یہاں ذکر نہیں کیا جائے گا، ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اور لائے نہیں اور وہ لام امر کی ضد ہے، یعنی لائے نہیں یہ ترک فعل کو طلب کرنے کے لیے ہے فاعل غائب سے یا فاعل مخاطب سے یا فاعل متکلم سے۔ اس کی مثال لا یضرب ولا تضرب ولا نضرب ولا اضرب ولا نضرب کی مثل میں ہے تو الگ الگ کے لا یضرب کہ وہ نہ مارے، ولا تضرب تو نہ مارے، ولا اضرب میں نہ ماروں، لا نضرب ہم نہ مارے، اور ان اور وہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے اور پہلا جملے
کو جو فعلیہ ہوتا ہے اور دوسرا جملہ بعض اوقات فعلیہ ہوتا ہے اور بعض اوقات اسمیہ ہوتا ہے، اور پہلے جملے کو شرط کا نام دیا جاتا ہے اور دوسرے جملے کو جزا کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر شرط و جزا یا اکیلی شرط جو ہے یہ فعل مضارع ہو تو ان جو فعل مضارع کو جزم دیتا ہے علی سبیل الوجوب ہے، تو اس کی مثال ان تضرب اضرب و ان تضرب ضربت و ان تضرب فزید ضارب کی مثل میں ہے۔ تو معنی کے اعتبار سے یہ بنے گا کہ اگر تو مارے گا تو میں بھی ماروں گا، تو اس طرح ان تضرب ضربت کا معنی بھی یہی ہے، اور ان تضرب فزید ضارب کا مطلب اگر تو مارے گا تو پاس زید بھی مارے گا۔ تو اس کے بعد ہے کہ اگر اکیلی جزا فعل مضارع ہو تو ان جو ہے فعل مضارع کو جزم دے گا اعلیٰ سبیل الجواز، تو اس کی مثال ان ضربتا اضرب کی مثل میں ہے۔ تو الگ الگ یہ یعنی معنی کے اعتبار سے یہ بنے گی جو ترجمہ بنے گا اگر تو مارے گا تو میں بھی ماروں گا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ضروری مسائل ہیں، تو یہاں پر پھر سوال ہوتا ہے کہ یہ جو عبارت تھی کہ یہاں پر یہ کہا گیا ان الفاعل غائب، یعنی جو ترک فعل کو طلب کرنے کے لیے جو لائے نہیں آتا ہے، یہ فاعل غائب سے آتا ہے، مخاطب سے آتا ہے، متکلم سے آتا ہے۔ حالانکہ مفعول سے بھی مفعول غائب کیوں نہیں کہا گیا، مفعول مخاطب کیوں نہیں کہا گیا، مفعول متکلم کیوں نہیں کہا گیا، حالانکہ ان سے بھی یہ آتا ہے، یعنی فعل ترک فعل کو طلب کرنے کے لیے یہ آتا ہے۔ تو یہاں پر ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ تو اس لیے یہاں پر جو ہے کیونکہ وہ قلت ہے، یعنی وہ بہت ہی کم استعمال ہوتے ہیں، تو اس لیے پھر ان کو ترک کر دیا گیا ہے، ورنہ وہ موجود ہی ہیں، ان سے بھی یہ آتا ہے، لیکن اس کی قلت کی وجہ سے یہاں پر ان کو ترک کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ تھا ان، تو ان پیچھے جتنے بھی مطلب حروف جوازم تھے، یعنی جتنے بھی پیچھے حروف جوازم تھے تو وہ تھا کہ جو ہے یہ ایک فعل پر داخل ہوں، تو یہاں پر جو ان ہے اس کو آخر میں رکھنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ دو جملے پر داخل ہوتا ہے، کیونکہ جو ایک ہوتا ہے وہ مقدم ہوتا ہے اور دو بعد میں ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو آخر میں رکھا کہ ان یہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے۔ تو پھر ان دو جملوں میں سے جو پہلا جملہ ہوگا وہ ہمیشہ جو ہوتا ہے وہ فعلیہ ہوتا ہے، جس کو شرط بھی کہتے ہیں، اور دوسرا جو جملہ ہوتا ہے وہ بعض اوقات فعلیہ بھی ہو سکتا ہے اور بعض اوقات اسمیہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب دوسرا جو جملہ ہوگا چاہے وہ فعلیہ ہو چاہے وہ اسمیہ ہو تو اس کو کہتے ہیں جزا۔ پھر اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ذکر یہاں کیا جا رہا ہے کہ کب جو ہے یہ فعل مضارع کو جو ہے یہ یعنی شرط و جزا کو کب جو ہے یہ جزم دے گے اور کب جزم نہیں دیں گے۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ جب شرط و جزا جو ہے یہ دونوں فعل مضارع ہوں، شرط و جزا دونوں فعل مضارع ہوں یا صرف اکیلی جو ہے یہ شرط فعل مضارع ہو، تو اس وقت جو ہے اس پر جو ہے جزم آئے گی، یعنی شرط و جزا کا دونوں مضارع دونوں پر جزم ہوگی یا اکیلی شرط ہے تو اس پر جزم آئے گی۔ اب دونوں کی مثال ہے جیسے ان تضرب اضرب، دونوں فعل مضارع دونوں پر جزم آ رہی ہے، اور اکیلی شرط کی کہ ان تضرب ضربت، تو یہاں پہ ان تضرب جو آ رہا ہے تو اس پر یہ اکیلی شرط ہے، تو اس لیے اس پر جزم دینا اس کو ضروری ہے۔ تو باقی ضربت کیونکہ یہ مبنی ہوتے ہیں تو اس لیے اس پر جو محلن یہ مجزوم ہے، کیونکہ اس پر تو جزم تو ظاہر نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد مثال دی گئی ہے ان تضرب فزید ضارب، کیونکہ پیچھے مسئلہ یہ تھا کہ جو جزا ہوتی بعض اوقات یہ فعلیہ ہوتی ہے اور بعض اوقات اسمیہ ہوتی ہے، تو یہاں پر پہلے جو مثالیں تھیں اس میں تو فعلیہ کی دی گئی ہے کہ اضرب ضربت، تو یہاں پر فزید ضارب سے جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے کیونکہ پیچھے یہ تھا انہوں نے کہا کہ جملہ جو جزا ہوتی ہے یہ اسمیہ بھی ہوتی ہے، تو اس لیے یہاں پر اسمیہ کی یہ مثال دی گئی۔ اور اس کے بعد دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہتے ہیں کہ جو فعل مضارع ہے جب اکیلی جزا یعنی جزا اکیلی فعل مضارع ہو تو اس وقت اس جزا جو فعل مضارع بن رہی ہے اس کو جزم بھی پڑھ سکتے ہیں، اس پر یعنی اس کو جزم بھی دے سکتے ہیں اور رفع بھی دے سکتے ہیں، نہیں جائز ہے دینا۔ اس کی مثال جیسے ان ضربت اضرب، تو یہاں پر اضرب بھی پڑھ سکتے ہیں اور اضرب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ شرط و جزا کے اندر عامل کون سا ہے، تو اس کے اندر پھر اختلاف ہے کہ صرافی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر جو کلمہ شرط جو ہے یہ عامل ہے، کیونکہ یہ کلمہ شرط جو ہے یہ دو فعلوں کا ایک ہی مرتبہ جو ہے یہ تقاضا کرتا ہے۔ اور خلیل اور مبرد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کلمہ شرط جو ہے یہ شرط کے اندر عمل یعنی عامل ہے، لیکن پھر یہ کلمہ شرط اور شرط دونوں جو ہے یہ جزا کے اندر عامل ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے جو امام اخفش ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شرط
شرط ہے یہ کلمہ شرط یعنی ادات شرط کے ساتھ یہ مجزوم ہوتی ہے، اور جزا جو ہوتی ہے یہ مجزوم ہوتی شرط کی وجہ سے، اکیلے شرط کی وجہ سے مجزوم ہوتی ہے، نہ کہ کلمے کی وجہ سے۔ یہ یعنی شرط اور کلمہ دونوں کی وجہ سے یہ مجزوم نہیں ہوتی، بلکہ صرف شرط کی وجہ سے یہ مجزوم ہوتی ہے، امام اخفش کہتے ہیں۔ جبکہ کوفی حضرات وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو شرط یہ مجزوم ہوتی ہے ادات کے ساتھ، یعنی یہ جو ہے کلمہ ہے شرط کے ساتھ یہ مجزوم ہوتی ہے، تو جو جواب ہے یعنی جزا جو ہے وہ مجزوم ہوتی ہے پڑوسی ہونے کی وجہ سے، یعنی جوار کی وجہ سے وہ مجزوم ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد صرفی تحقیق ہے تو نہی جو ہے یہ کون سی کا سیغہ واحد، اس میں مصدر ہے، ثلاثی مجرد ہے، اور ثلاثی مجرد ہے ناقص یائی اسباب جو ہے یہ ضرب یضرب ہوا۔ اور اس کے بعد ہے طلب، یہ طلب بھی سیغہ ہے، سیغہ واحد ہے، اس میں مصدر ہے، ثلاثی مجرد صحیح اسباب ناقص ینصر۔ اس طرح تارہ کا بھی جو آ رہا ہے، ترک جو ہے یہ بھی مصدر ہے، تو یہ مصدر ہے ناقص ینصر کا۔ اور اس کے بعد الفاعل، فاعل کون سا سیغہ واحد مذکر گردان، اس میں فاعل ثلاثی مجرد صحیح اسباب جو ہے یہ فتح یفتح۔ الغائب کون سا سیغہ واحد مذکر گردان، اس میں فاعل ثلاثی مجرد ہے، اجوف یائی اسباب جو ہے یہ ضرب یضرب، اصل میں تھا الغائب تھا، تو عین کلمے کے جب واو یا آ جائے اور ماضی کے اندر تعلیل بھی ہوتی ہو، تو کیونکہ اس کی ماضی کے اندر تعلیل ہے، کیونکہ اصل میں وہ غاب ہے، یعنی غائب اصل ہے تو غاب تعلیل ہوئی ہے، تو اس لیے یہاں پر اس کو حمزہ سے بدلا تو یہ الغائب ہوگا۔ اس کے بعد المخاطب کون سا سیغہ ہے، سیغہ واحد مذکر ہے، سیغہ واحد مذکر گردان، سے مفعول ثلاثی مزید فی صحیح اسباب مفعل ہے۔ اور اس کے بعد متکلم کون سی کا سیغہ واحد مذکر گردان، اس میں فاعل ثلاثی مزید فی صحیح اسباب جو ہے یہ باب ہے تفاعل۔ اس کے بعد لا یضرب، لا تضرب، لا اضرب ولا نضرب، تو ان سب کی گردان ایک ہی ہے، لیکن سیغے کا فرق، لا یضرب یہ سیغہ واحد مذکر غائب کا ہے، تضرب یہ واحد مذکر حاضر کا ہے، اضرب یہ واحد متکلم کا، نضرب یہ جمع متکلم کا ہے، اور یہ صحیح سے اور باب ان کا ضرب یضرب ہوا ہے۔ اور اس کے بعد تدخل کون سی کا سیغہ واحد غائب گردان، فعل مضارع مثبت معروف ہے، ثلاثی اور ثلاثی مجرد صحیح اسباب جو ہے یہ ناصر ینصر۔ اور اس کے بعد تکون کون سی کا سیغہ واحد مؤنث غائب گردان، فعل مضارع مثبت معروف ہے، ثلاثی مجرد اجوف واوی اسباب جو ہے یہ ناصر ینصر، اصل متا تکون، تو واو یا کہہ یہ ہے کہ واو یا کا جب واو یا کا ماکرو صحیح ساکن کر کے پیچھے دے، تو یہاں پر پیچھے کاف کو دی تو یہ بن گیا، کیونکہ کاف ساکن تھا تو اس کو حرکت دی تو یہ بن گیا تکونو۔ اور اس کے بعد سیغہ تسمہ کون سا سیغہ واحد مؤنث گردان ہے، فعل مضارع جو ہے مثبت ہے، مجہول ہے، ثلاثی جو ہے یہ مزید فی ہے، ناقص واوی اسباب جو ہے یہ تفعیل ہے، تو اصل میں تھا یہ تسمہ تھا، تو قاعدہ یہ ہے کہ جو واو جو ہے یہ تیسری جگہ سے تجاوز کا جائے، اس سے پہلے دمہ یا واو ساکنہ ہو تو پھر یا سے بدل جاتی ہے، تسمہ یوں ہو گیا۔ پھر اس کے بعد قاعدہ چلا واو یا متحرک ماقبل مفتوح الف سے بدلا تسمہ ہو گیا، تو ہونا تو الف کی صورت میں لکھنا چاہیے، لیکن یا کی صورت کیوں لکھا، کیونکہ اس حوالے سے خط کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ واو وہ الف جو واو یا سے بدلی کسی تیسری جگہ یا تیسری جگہ سے آگے آئے تو اس وقت پھر اس کو یا کی صورت میں لکھتے، تو یا کی صورت میں لکھا تو یہ تسمہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد سیغہ مضارع کون سی کا سیغہ واحد مذکر ہے، تو گردان جو ہے یہ اس میں فاعل ہے، ثلاثی مزید فی ہے، صحیح اسباب جو ہے یہ مفعلہ۔ اور اس کے بعد تجزیم کون سی کا سیغہ واحد مؤنث ہے، غائب گردان، فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب جو ہے یہ ضرب یضرب۔ اور اس کے بعد سیغہ وجوب کون سی کا سیغہ واحد مذکر ہے، اور سیغہ واحد ہے، اس میں مصدر ہے، ثلاثی مجرد ہے، مثال واوی اسباب جو ہے یہ ضرب یضرب۔ اور اس کے بعد سیغہ ہے تدریب، تو یہ تدریب سیغہ واحد مذکر ہے، حاضر کا ہے، اور ادریب جو ہے یہ سیغہ واحد متکلم کا ہے، تدریب یہ سیغہ اگر ضرب تو جو ہے یہ سیغہ واحد متکلم کا ہے۔ تو اب جو ہے گردان جو اس کی فعل ماضی مطلق مثبت معروف ہے، تو اور اس کے بعد ہے دارب کون سی کا سیغہ واحد مذکر ہے، گردان اس میں فاعل ثلاثی مجرد صحیح اسباب جو یہ ضرب یضرب، یعنی سب کا ایک ہی باب ہے ضرب یضرب، اور یہ صحیح سے ہیں۔ اور اس کے بعد سیغہ جواز کون سا سیغہ واحد، اس میں مصدر ہے، ثلاثی مجرد ہے، اور اجوب واوی اسباب جو ہے یہ ناصرہ ینصر۔ اور اس کے بعد سیغہ ضربتا کون سی کا جو ہے یہ فعل ماضی مطلق ہے، مثبت معروف ہے، ثلاثی مجرد صحیح اسباب جو ہے یہ ضرب یضرب۔ اور اسی کے ساتھ ہی سبق کا اختتام ہوا، نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔